السلام علیکم۔ آج کی میری یہ ویڈیو ایک بہت ہی خوبصورت سبق آموز کہانی ہے۔ اس سے پہلے میرے چینل اردو سینٹر پلس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ آنے والی میری تمام چینل اپڈیٹ سے آگاہ رہیں۔ آپ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے کار خیر میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اب آپ مجھے ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں۔ خوبصورت دلنشیں آنکھیں کس کو اچھی نہیں لگتی؟ لوگ ان آنکھوں کے راستے دل میں اتر جاتے ہیں۔ آنکھیں دل کا آئینہ ہوتی ہیں۔ ہاں، تم بھی ایک دن میری خوبصورت آنکھوں کے دیوانے ہو کر مجھے چاہنے لگے تھے۔ یہ سب باتیں تم مجھے میری آنکھوں کے بارے میں کیا کرتے تھے، پھر مجھے پانے کی خواہش کرنے لگے۔ بہت عرصہ تک میں تمہیں نظر انداز کرتی رہی، مگر تم تھے کہ مجھے پانے کے چکر میں بے قرار تھے۔ ہر بار تم مجھ سے عمر بھر جینے کے عہد و پیما کرتے رہے۔ میں تمہیں دنیا کی ہر خوشی دوں گا، تمہاری ہر خواہش کی تکمیل ہوگی، چاند ستارے توڑ کر تمہارے قدموں میں بھر دوں گا۔ میرا اعتبار کرو، میں تم کو رانی بنا کر رکھوں گا۔ تمہاری آنکھوں میں آنسو کبھی نہ جھلملائیں گے۔ تم اس قدر قسمیں کیوں کھاتے ہو؟ تاکہ تم مجھ پر اعتبار کرو۔ اگر میں تمہیں زندگی کا ساتھی نہ چنوں تو میں اپنی جان دے دوں گا۔ اچھا، تو اس سے مجھے کیا فرق پڑے گا؟ یار زنیرہ، ایک بار تم خود کو مجھے سونپ کر تو دیکھو۔ میں تمہیں بس خاموش ہو جاؤ۔ اب پھر سے فلمی ڈائلاگ مت دہرانے لگ جانا۔ تمہیں وہ سب باتیں فلمی ڈائلاگ لگتی ہیں؟ پاگل، وہ سب باتیں تو میرے دل کی آواز ہیں۔ میں غریب ضرور ہوں، مگر پھر بھی دنیا کی ہر خوشی تمہاری جھولی میں ڈال دوں گا۔ تمہیں روپے پیسے کی کبھی تنگی نہیں ہوگی۔ دیکھو مدثر، مجھے بہت زیادہ دولت کی تمنا نہیں، مجھے کوٹھی، بنگلے اور پجیروں کی خواہش نہیں۔ مجھے تو بس ایک ہم سفر اور اس کا کبھی نہ ٹوٹنے والا ساتھ چاہیے، محبت چاہیے، عزت چاہیے۔ ہاں، تو میں تمہارا عمر بھر ساتھ نبھاؤں گا نا، عمر بھر ساتھ، پر میں کیسے تم پر یقین کر لوں؟ سنو، میں تمہارے لیے صرف اتنا ہی کر سکتی ہوں کہ اپنے گھر والوں سے تمہارا ذکر کر دوں، باقی وہ تمہارے لیے راضی ہوں یا نہ ہوں، یہ ان کی مرضی۔ مگر زنیرہ، تمہارے گھر والے اگر ہمارے رشتے پر راضی نہ ہوئے تو مدثر پھر تمہاری قسمت۔ مگر میں قسمت کے لکھے سے بھی بغاوت کر کے تمہیں حاصل کرنا چاہوں گا۔ تم اس قدر دیوانہ کیوں ہو؟ ہم لاہور سے آتے وقت ٹرین کے سفر میں ملے تھے۔ تم میرے ابو کے ساتھ بیٹھے تھے۔ ابا جان سے باتوں باتوں میں تم نے ساری معلومات لے لی تھیں، فون نمبر تک لے لیا گھر کا۔ پر اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہماری منزلیں بھی ایک ہوں، اور یہ مت سمجھنا کہ تمہاری سوچی ہوئی خواہش ہی تمہاری منزل ہوگی۔ میں تمہاری خاطر کبھی بھی اپنے گھر والوں سے بغاوت نہیں کروں گی۔ میری ماں نہیں ہے، میرے باپ نے مجھے پالا پوسا، ماں تک کا پیار دیا، اس باپ سے میں بغاوت کیسے کر سکتی ہوں؟ کچھ دنوں کے بعد وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ میرے گھر والوں نے مدثر کو قبول نہیں کیا تھا۔ وہ میری شادی ثاقب سے کرنا چاہتے تھے، جو ہمارے دور کا رشتہ دار تھا اور کمانے کے لیے دبئی میں گیا ہوا تھا، وہاں ایک بہت اچھی جاب کر رہا تھا۔ نہیں زنیرہ، نہیں، میں تم سے بچھڑ کر نہ جی سکوں گا۔ ہاں تو بتاؤ میں کیا کروں؟ ایسا کرتے ہیں زنیرہ، ہم دونوں کورٹ میرج کر لیتے ہیں، پھر گھر والے بعد میں تو راضی ہو ہی جائیں گے۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ تمہیں پتا ہے تم کیا کہہ رہے ہو؟ ہاں، مجھے معلوم ہے، مکمل ہوش و حواس میں ہوں۔ میں جانتا تھا کہ تمہارے گھر والے اس رشتے پر کبھی رضامند نہ ہوں گے، کیونکہ میں ایک گاؤں کا رہنے والا ہوں، شہر میں معمولی سا ایک اسکول ٹیچر ہوں۔ مگر یقین کرو، ہم بہت جلد گھر والوں کو منا لیں گے۔ تم ایک بار بس میری ہو جاؤ۔ سنو مدثر، میں کچھ دنوں تک اپنے گھر والوں سے پھر تمہاری بات کروں گی۔ اگر پھر بھی وہ نہ مانے تو تم مجھے ہمیشہ کے لیے بھول جانا۔ اب فون بند کرو اور اللہ سے دعا کرو، جو بھی قسمت میں ہوگا وہ ہمارے لیے اچھا ہوگا۔ کچھ دنوں بعد میں نے اپنے بابا سے بات کی۔ پر بیٹی زنیرہ، ہم تمہارا اچھا مستقبل چاہتے ہیں، اور تم اس مدثر کی خاطر اپنی زندگی جہنم بنانا چاہتی ہو؟ پگلی، ہم تمہارے خیر خواہ ہیں، اسے تمہیں ایک اچھی خوشگوار زندگی دینے میں صدیاں لگیں گی، اور زندگی صرف محبتوں کے سہارے نہیں گزرتی۔ جی بابا، آپ ٹھیک کہتے ہیں، آپ جو بھی فیصلہ کریں گے مجھے آپ کا ہر فیصلہ قبول ہوگا۔ جیتی رہو بیٹی۔ مگر تمہاری ان خوبصورت آنکھوں میں آنسو کیوں بیٹا؟ نہیں بابا، کوئی بات نہیں، میں آپ کے لیے کھانا تیار کرتی ہوں، آپ جب تک آرام کر لیں۔ دیکھو بیٹی،
मुझ से कुछ ना छुपाओ, मुझे तुम्हारी आंखों में छुपे ये आंसू ज़रा भी बर्दाश्त नहीं। बेटी जुनैरा, तुम्हारी माँ के मरने के बाद मैंने तुम्हें माँ का भी प्यार दिया और बाप का भी। तुम्हारे दोनों भाई अपनी पसंद की शादी करके अपनी दुनिया में मस्त हैं। मुझे खबर है कि तुम्हारी दोनों भाभियों का सलूक भी तुमसे बहुत जालिमाना रहा है। बात बात पर तुमसे लड़ती हैं, घर के कामों के लिए तुमसे मुकाबलाबाजी करती हैं। इस साल तुम्हारा बीएड मुकम्मल हो जाएगा। मेरी ख्वाहिश है कि तुम्हारी जल्द साकिब से शादी कर दूं। मुझे मालूम है कि मुदस्सिर भी शरीफ और बरसरे रोज़गार नौजवान है। अगर उसके घर वाले रिश्ता मांगने आएंगे तो कुछ और मज़ीद मालूमात के बाद मैं रिश्ता कबूल कर सकता हूँ। सच में बाबा? शुक्रिया। अच्छा, अब मुझे ज़बरदस्त सी चाय बना के दो। यूँ कुछ दिनों बाद मुदस्सिर और उसके घर वाले हमारे घर में मौजूद थे। मुदस्सिर के घर वालों ने मुझे बहुत पसंद किया। मेरे घर वालों से मेरा हाथ मांगा। मेरे बाबा ने चंद दिनों के बाद मेरा रिश्ता कबूल कर लिया। 2 माह के बाद ईद के चौथे दिन ब्याह कर मैं मुदस्सिर के घर आ गई। दुल्हन बनी मैं वाकई किसी रानी से कम नहीं लग रही थी। पर क्या मैं उम्र भर मुदस्सिर के दिल में रानी बनकर राज कर सकूंगी? मेरी ही शर्त पर मुदस्सिर के साथ शहर में घर लेकर मैं रहने लगी, क्योंकि मुझे गांव में रहने की आदत ना थी। फिर मुदस्सिर की नौकरी भी शहर के ही स्कूल में थी। कभी मैं छुट्टी पर गांव भी चली जाती थी। वहाँ सब मुझसे बहुत प्यार करते और मेरा बहुत ख्याल रखते थे, मगर मैं मुस्तकिल तौर पर ख़ुद को गांव में एडजस्ट ना कर सकती थी, क्योंकि गांव की ज़िंदगी शहर की ज़िंदगी से खासी मुख्तलिफ थी। यूँ 2 दिन बाद मैं मुदस्सिर के साथ शहर वापस आ जाती। आहिस्ता आहिस्ता मुदस्सिर की बहुत सी बातों और उसकी सोच का पता चलने लगा। वो मुदस्सिर जिसे शादी से पहले मेरी तालीम भली लगती थी, आज शादी के बाद मेरी तालीम पर सख्ती से पाबंदी लग गई, जबकि मैं मज़ीद तालीम हासिल करना चाहती थी। अपना बीएड मुकम्मल करना चाहती थी ताकि मैं भी किसी स्कूल में अच्छी सी टीचर लग जाती। चादर और चारदीवारी के तकद्दुस को कायम रखते हुए मुझे बाहर जाने और सहेलियों से मिलने से भी मना कर दिया गया। शादी से पहले मुदस्सिर मेरी आंखों और हुस्न की तारीफ़ करता था, मेरी आंखों का दीवाना था, और आज उसे मेरा बनना संवरना और फैशन करना भी गवारा न था। मैं चीख ही तो पड़ी। मैं इस यकसानियत की ज़िंदगी से तंग आ गई थी। न जाने मोहब्बतें फ़ना क्यों हो जाती हैं। शादी से पहले मोहब्बतों का दम भरने वाले न जाने शादी के बाद आपको ख़ास से आम क्यों बना देते हैं। न जाने लोग दूसरों को अजियत क्यों देते हैं। ये मर्दों का मुआशरा भी अजब मुआशरा है, जिससे प्यार करते हैं उसी को मार देते हैं। मेरी हैसियत घर के कामों तक ही महदूद होकर रह गई थी। बस वक्त पर खाना चाहिए, साफ घर होना चाहिए, धुले हुए कपड़े और इस्त्री शुदा मिलने चाहिए, जूतों पर पॉलिश हो। अगर कोई काम में वक्त पर ना कर सकती तो गुस्सा, डांट टपट और गालियों से भी नवाजा जाता था। मुझे मुदस्सिर के सब अहदो पैमा याद आते थे कि मैं तुम्हें दुनिया की हर खुशी बाहम पहुंचाऊंगा, तुम्हारी खूबसूरत आंखों में कभी आंसू ना आएंगे। पर आज जब मैं रोती तो मुदस्सिर को कोई एहसास ना होता था। मुझसे किए मोहब्बत के सब दावे धरे के धरे रह गए थे। ऐसे में मुझे साकिब की याद आती कि अगर मेरी उससे शादी हो जाती तो आज मैं भी दुबई में ऐश से ज़िंदगी गुजारती। मैंने जब साकिब के लिए शादी से इनकार किया तो वो भी बहुत मायूस हुआ। फिर कुछ माह बाद साकिब ने मेरी कज़न कुरतुलैन से शादी कर ली। आज वो उसके साथ दुबई में खुशो खुर्रम ज़िंदगी गुजार रही है और वहाँ एक कंपनी में सर्विस भी कर रही है। मेरे बेटे की पैदाइश के बाद मैं तो और भी मसरूफ़ हो गई थी। मैंने अब मुदस्सिर की परवाह करना भी छोड़ दी थी। जब उन्हें मुझसे मोहब्बत नहीं तो मैं फिर क्यों उनको इतनी अहमियत दूं? जुनैरा, मेरे कपड़े क्यों नहीं इस्त्री किए अभी तक? तुम्हें पता है कि मुझे दोस्त के पास जाना है। आप चीख क्यों रहे हैं? मैंने खाना पका लिया है, बाहर कुर्सी पर कपड़े पड़े हैं, खुद इस्त्री कर लेना। और हाँ, जूते भी पॉलिश कर लेना, वो अलमारी के पास पड़े हैं। पर तुमने खुद क्यों नहीं किए? अरे बाबा, मेरी रात से तबीयत खराब है, बेटे का भी तो बहुत ख्याल रखना पड़ता है। आप भी तो कुछ एहसास किया करें ना। मेरे कोई 4 हाथ नहीं है कि मैं बच्चे को भी देखूं, खाना भी बनाऊं, कपड़े भी इस्त्री करूं, जूते भी पॉलिश करूं। अगर आप कर लोगे तो कोई घिस जाओगे। मुदस्सिर ने अपने कपड़े भी खुद इस्त्री किए और जूते भी पॉलिश किए और साथ साथ कुछ बुड़बुड़ाते भी रहे। हाँ सच, इन मर्दों को हमने ही तो सर पर चढ़ाया है, जबकि बाहर के मुमालिक में यही मर्द
گھر میں عورتوں کے ساتھ شانہ بشانہ کام کرتے ہیں۔ میری بدلتی ہوئی کیفیت کو خود مدثر نے بھی محسوس کر لیا تھا۔ اب میں نے رونا چھوڑ دیا تھا، محبتوں کی بھیک نہیں مانگتی تھی، اور ہاں، ویسے بھی مجھے محبت کی بھیک تو شروع سے ہی ناپسند تھی۔ میری بے رخی نے مدثر کے دل پر گہرا اثر لیا۔ ان کا خیال تھا کہ میں روؤں گی، شور مچاؤں گی، ان سے التجا کروں گی، پیار کی بھیک مانگوں گی، مجھے میرے حقوق دو، اور بدلے میں ان کو فرائض یاد دلاتی، پر میں نے خاموشی اختیار کر لی۔ مدثر نے سیر کے غرض سے کشمیر جانے کا ارادہ کیا۔ زنیرہ، تمہیں پتہ ہے کشمیر کتنی خوبصورت جگہ ہے؟ اسے جنت نظیر بھی کہتے ہیں۔ 2 دن بعد ہم سیر کرنے کشمیر جائیں گے۔ اچھا، آج آپ کو سیر کرنے کا خیال کیسے آ گیا؟ عورت تو گھر کے کاموں کے لیے ہی پیدا ہوئی ہے، اسے تو اس دنیا میں انجوائے کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ نہیں زنیرہ، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ مجھے تمہارا احساس ہو گیا ہے۔ شاید میں نادانستگی میں تم سے زیادتی کرتا رہا ہوں۔ میں تم سے کیے سب عہد و پیما بھول گیا تھا۔ میں آئندہ بلا وجہ تم پر پابندیاں نہیں لگاؤں گا، اور نہ ہی تمہیں گالی گلوچ کروں گا، نہ کوئی ظلم کروں گا۔ میں بات کر رہا ہوں اور تم اٹھ کر جا رہی ہو۔ ارے روٹیاں پکانے جا رہی ہوں۔ روٹی مت پکاؤ، آج کھانا ہم ہوٹل سے کھائیں گے، اور ہاں، گھر پر بھی تم بن سور کر ہی رہو گی۔ یہ میں کل تمہارے لیے سوٹ لایا تھا، اسے پہنو، یہ کلر تم پر بہت سوٹ کرے گا۔ ہوٹل پر کھانا کھاتے ہوئے ہلکی سی لائٹ اور دھیما سا میوزک بہت اچھا لگ رہا تھا۔ زنیرہ، تم مجھ سے خفا تو نہیں ہونا؟ نہیں مدثر، میرے لیے یہی بہت ہے کہ تمہیں میرا احساس ہوا ہے۔ اپنے کیے ہوئے وعدے تمہیں آخر کار یاد آئے، تم میری طرف لوٹ ہی آئے ہو۔ جانتے ہو، ہم بیویوں کو ہوٹل کے کھانے، جویلری اور مہنگے ترین لباس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہاں تو پھر کیا چاہیے؟ ہمیں تو بس اپنے مجازی خدا کی بھرپور محبت، ان کی دی ہوئی عزت اور توجہ کی ضرورت ہوتی ہے، اس ہم سفر کی جو ہمارے ہر دکھ سکھ میں ہمارا ساتھ دے، جسے ہمارا احساس ہو۔ اب یہ بندہ ناچیز تمہاری طرف لوٹ آیا ہے، بلکہ اسے اپنی غلطیوں کا بھی احساس ہو گیا ہے۔ پلیز تم ماضی کی تلخیوں کو بھلا دو، میں آئندہ تمہیں کبھی دکھی نہ کروں گا۔ اب کبھی تمہاری ان سندر خوبصورت آنکھوں میں آنسو نہ آئیں گے۔ مدثر، مجھے تمہاری میری طرف لوٹ آنے کی بہت خوشی ہے، پر وعدہ کرو اب تم کبھی میری دل کی دنیا سے نہ جاؤ گے۔ ہاں ہاں، مجھے تمہاری دل نشین آنکھوں کے ساگر کی قسم، عمر بھر صرف تمہارا اور تمہارا ہی رہوں گا، عزت کروں گا، پیار دوں گا، محبت کروں گا، تمہارا ساتھ دوں گا، تمہارا وفادار رہوں گا۔ بیوی کو اگر اپنے شوہر سے مخلصانہ پیار اور محبت ملے، شوہر اگر اس کا دکھ اور غم سمجھتا ہو، اس کے احساسات سے واقف ہو، تو بیوی روکھی سوکھی میں بھی گزارا کر لیتی ہے خوشی سے۔ لیکن اگر وہی شوہر اس کو دولت، بنگلہ، کار، زیور سب کچھ دے، مگر محبت اور عزت نہ دے جو وہ ڈیزرو کرتی ہے، تو عورت کے دل کا سکھ اور چین لٹ جاتا ہے۔